الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا اللہ ہی کے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور سب اس کے حکم کے تابع ہیں، زیر حکم ہیں. اور وہی ہے اول یعنی پہلے بنانے والا، وہی دوبارہ بنائے گا. اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے. اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے. اس حوالے سے آپ کو یہ بتایا تھا اللہ ہی بنانے والا ہے. دنیا میں وقت گزار کے جو مدت مقرر اللہ کی طرف سے ہے، جو کوئی واپس جائے گا اس کو دوبارہ اللہ بنائے گا. بھلے اس کا جسم سلامت رہا یا نہیں رہا، اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سمجھ والا
کہہ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے آسانی سے کہ دوبارہ بنانا تو آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کسی طرح کبھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اس حوالے سے یہ جانتے مانتے ہیں، قیامت جہاں سب نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلی بار سور پھونکیں گے سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور دوسری بار سور پھونکیں گے تو سب کچھ دوبارہ بن جائے گا۔ مخلوق کی ابتدا آہستگی سے ہوئی تھی، لیکن اعادہ یعنی دوبارہ جو کچھ ہوگا وہ اچانک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا میں رہ کر مشکلات میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی بہت سی چیزیں نظر سے گزرتی ہیں، حیران ہوتے ہیں، مگر انسان بناتا ہے تو پہلے سانچہ، ڈائی، کوئی نقشہ بناتا ہے۔ اللہ تعالی کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ عالم خلق اور عالم امر دونوں اللہ ہی کے ہیں۔ وہ کچھ چیزوں کے لیے اس نے مقدار مقرر کر دی، زمانہ مقرر کر دیا، مگر اس کی شان یہ ہے وہ فرماتا ہے کن ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ اس پر کوئی شے مشکل نہیں، بلکہ یہ اس قانون کا بیان ہے جس کا مخلوق کو تجربہ ہے کہ مخلوق پر پہلے سے ایجاد مشکل ہوتی ہے، مگر اعادہ دہرانا آسان ہوتا ہے۔ مگر دھیان دو، عقل والے ہو تو یہ تو مانتے ہو کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ نہیں بنا سکے گا؟ یہ کیسے تم کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے کیا کچھ کر رہا ہے، اس عقل سے اس کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالی جس نے ساری کائنات بنی، کوئی نمونہ، کوئی سانچہ، کوئی ڈائی، کوئی نقشہ، کوئی فارمولہ نہیں، مگر اللہ نے بنایا، تو اس کے لیے دوبارہ بنانے میں کوئی مشکل نہیں۔ وہ لوگ جو منکر ہیں اس بات کے کہ اللہ دوبارہ نہیں بنائے گا، ان کے ایمان میں یہ چیز نہیں ہے، مگر ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ساری کائنات بنائی ہے، اس کے لیے دوبارہ بنانے میں کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ اللہ کی نشانیوں کا بیان سن چکے، اس نے کس کس طرح ہمیں پہچان کرائی ہے۔ صنعت بنانا، صانع بنانے والا، یہ ساری کائنات اللہ تعالی کی صنعت ہے، اسی کا کارخانہ قدرت ہے۔ مجھے اگر کوئی کہے تو میں اس سے پوچھوں
یہ بتاؤ مخلوق کتنی قسم کی ہے، تو ابھی تک تو لوگ مخلوق کو شمار بھی نہیں کر سکے۔ کس کس مخلوق میں کیا کیا ہے وہ اس کی تفصیل بھی نہیں جان سکے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکے، تو پھر اللہ کی ذات پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی صفات کتنی ہیں، اس کی قدرت کتنی ہے، ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ دنیا کے لیے ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک ایک کسی کی انگلی نہیں، بال نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ دوبارہ بنا دے گا۔ اس کے لیے کوئی بھی دشواری نہیں، اس بات پر یقین رکھنا۔ اللہ تعالی جس کے لیے مہربانی فرما دے، اس کے لیے کائنات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چیزوں کی حقیقت ان کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، مگر منکر کے لیے آج لوگ کہتے ہیں عقل سے خدا کو ناپ لیں، عقل سے کتنی چیزیں آپ جان لیتے ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی مشکل آ جائے تو عقل ہانپنے لگ جاتی ہے، کانپنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالی معقولات سے بلند ہے، ہمارے حواس کی رسائی ایک حد تک ہے، محسوسات تک ہے، اس سے آگے حواس بھی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمارے حواس سے، ہماری عقل سے ماورا بلند ہے۔ ہم اس کے لیے یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جسم جسمانیات سے بھی پاک ہے، مکان مکانیات سے بھی پاک ہے۔ وہ کتنی قدرت والا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی چیز کسی طرح کبھی بھی مشکل نہیں ہو سکتی۔ ہماری عقلیں عاجز آ سکتی ہیں، مگر اللہ کی قدرت عاجز نہیں آ سکتی۔ ایک انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لے کہ اس کا ظاہر اور اس کے اندر کیا کچھ رب نے بنایا ہے، کیسے نظام چل رہا ہے۔ بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے، زمین میں کیا کیا کچھ ہے، یہ سب کارخانہ قدرت اللہ تعالی کا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات میں شبہ کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی قادر و قدیر، حیران کر دینے والا۔ انسان کی عقل اس کی قدرت کو پوری طرح پا سکتی نہیں۔